أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ میرے بھائیو، یہ ہماری زندگی جو ہے اس کی مثال برف کی طرح ہے۔ انسان برف خرید کر اس سے فائدہ اٹھا لے تو وہ منافع میں رہتا ہے، اور اگر برف کا بلاک خرید کر سو جائے، غفلت سے کام لے تو برف تو پگھلتی جائے گی، اور اس سے فائدہ نہ اٹھایا تو انسان گھاٹے اور نقصان سے دوچار ہوتا ہے۔ زندگی بھی برف کی طرح گزر رہی ہے۔ خوش قسمت انسان وہ ہیں جو اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، ورنہ زندگی جو ہے وہ دن بدن ختم ہو رہی ہے۔ جب سے انسان دنیا میں آ جاتا ہے اس کا رخ موت کی طرف ہوتا ہے، سفر آخرت کی طرف ہوتا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ انسان جو اپنی زندگی میں ایسے اعمال سر انجام دیتے ہیں جو اگلی آخرت کی زندگی میں کام آنے والے ہیں، ورنہ بہت سے لوگ اس زندگی کو ضائع کر کے چلے جاتے ہیں، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اللہ رب العزت نے یہ موت و حیات کا جو سلسلہ چلایا ہے، یہ ایک امتحان گاہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں سبحانہ و تعالیٰ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہم نے انسانوں کی موت و حیات کا جو سلسلہ چلایا ہے یہ ایک امتحان ہے، آزمائش ہے۔ کون ہے دیکھنا ہے، کون ہے جو اچھی زندگی گزار کر دنیا سے جاتا ہے اور کون زندگی ضائع کر کے چلا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ہر وقت اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی امتحان گاہ ہے۔ جب سے انسان اس دنیا میں آ جاتا ہے وہ یوں سمجھے کہ عقل و حواس گویا سنبھالنے کے بعد باشعور ہونے سے لے کر موت تک گویا وہ اس دنیا میں کمرہ امتحان میں بیٹھا ہے۔ ہر لمحے اس کا امتحان ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں کہ زندگی کیسی گزارتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اپنے آپ کو اسلام کے مطابق چلانے کی کوشش کریں، اور اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، بچیوں کو اسلامی تربیت میں ان کی نشو و نما کریں، اسلام سکھائیں، تاکہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کو آخرت کے لیے فکر مند ہونے کی تعلیم اور تربیت دیا کرتے تھے کہ انسان ہر وقت اپنی موت کو پیش نظر رکھے، دنیا میں مگن ہو کر اپنی آخرت کو فراموش نہ کرے، اپنی آخرت کی تیاری کے لیے تگ و دو کرے، محنت کرے، کوشش کرے، تاکہ مسلمان کی زندگی ایسی زندگی ہو جو قیامت کے دن نجات کا باعث بننے والی ہو۔ میرے بھائیو، اگر ہم مسلمان ہو کر بھی دنیا میں زندگی کو ضائع کر کے چلے جائیں، قیامت کے دن غیر مسلموں کے ساتھ حشر کیا جائے تو اسلام قبول کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہماری یہ دینی درسگاہیں ہیں، ان میں طلباء کو تیار کیا جاتا ہے کہ وہ علمی رسوخ حاصل کریں، علم میں پختہ ہوں، اور آگے معاشرے کی صحیح وہ رہنمائی کر سکیں۔ لہذا طالب علموں کو چاہیے جو دین سیکھنے آئے ہیں وہ ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ یہ معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری ہمارے ذمے ہے، اور ہم نے یہ تربیت کا کام، تعلیم کا کام نہیں کرنا تو کون ظاہر کرے گا؟ لیکن طالب علم جو ہے عام طور پر
اپنی طالب علمی کی زندگی کو ضائع کر کے چلے جاتے ہیں، وقت کو ضائع کرتے ہیں، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یہ وقت بڑا قیمتی ہے، خاص طور پر دین کے طالب علموں کے لیے یہ بڑا اہم ہے۔ ہم ان دینی درسگاہوں میں صحیح تربیت حاصل کریں گے، علم میں رسوخ حاصل کریں گے، کتاب و سنت کو صحیح طور پر سمجھیں گے، تب آگے میدان میں گویا عملی زندگی میں اتریں گے اور لوگوں کی رہنمائی کر سکیں گے۔ طالب علم کو کبھی بھی گویا دنیا کی فکر نہیں کرنی چاہیے، یہ فکر ہونی چاہیے کہ اللہ کا دین جو ہے سر بلند کرنا ہے، بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، بے نمازوں کو نماز کی لانا ہے، بے دینوں کو دین سکھانا ہے۔ انسان دین سیکھے دنیا کے لیے نہیں، آخرت کی نجات کے لیے۔ یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ پڑھے لکھے لوگ، حفاظ قرآن، دین کے علماء، وہ نماز میں بڑے سست ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دین کے طالب علموں، ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ عمل کے لیے پڑھ رہے ہیں، آخرت کی نجات کے لیے پڑھ رہے ہیں، دنیا کے لیے نہیں۔ اب جو حافظ قرآن پڑھاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، حفظ کراتا ہے، نماز میں سستی کرتا ہے، تو اس کا اپنے طالب علم پر کیا اثر ہوگا؟ طالب علم جو اپنے استادوں سے سبق لیتے ہیں، دنیا والے ہمارے علم کو نہیں دیکھتے، حفظ قرآن کو نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ یہ حافظ قرآن نماز بھی پڑھتا ہی نہیں، نمازوں کا ٹائم سویا رہتا ہے، یہ عالم قرآن خطبے دیتا ہے، تقریریں کرتا ہے، اپنا عمل کیا ہے؟ لوگ ہمارے عمل کو دیکھ کر پھر متاثر ہوتے ہیں۔ اور دین پڑھنے والے علماء اور حفاظ یہی نماز میں سست ہوں، دین میں گویا غفلت کا مظاہرہ کریں، میرے بھائیوں بڑی بدقسمتی کی بات ہے، اور یہ المیہ ہے۔ دین کے طالب علم، دین سیکھنے والے، وہ قرآن کریم کو سیکھیں، اللہ کے پیغمبر کی حدیث کو سمجھیں، لیکن دنیا کے لیے، دنیا کمانے کے لیے نہیں، لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ ساری دنیا میں سب سے افضل ہستیاں اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے نبی رسول، اور ان کی زندگی کیسے گزری ہے؟ وہ مشقتیں اٹھاتے رہے، محنتیں کرتے رہے تاکہ لوگ جو ہیں راہ راست پر آ جائیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی امت کی اصلاح کے لیے گزاری ہے۔ انما انا لکم مثل الوالد لولدہ، آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں امت کے لیے ایسے ہوں جیسے ماں باپ ہوتے ہیں۔ ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں صحیح سوچتے ہیں، ان کو گویا ایسی تربیت دیتے ہیں کہ ان کے لیے فائدہ مند ہو۔ لہذا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھانے کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے پتھر کھائے، زخمی ہوئے اور رات دن ایک کر دیا۔ اور علماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، اور نبی جو ہیں وہ دین کا علم چھوڑ کر جاتے ہیں، دنیا کا ورثہ نہیں، دین کا علم کا ورثہ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو دین کے طالب علم جو ہیں وہ ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ ہم نبیوں کے وارث ہیں۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے کہ انسان اللہ کے نبیوں کا وارث ہو۔ دنیا والے دنیا داروں کے وارث ہیں، کرسی کے پیچھے بھاگنے والے، وزارتیں حاصل کرنے والے، پہلے سے اعلان کرنے والے، فلاں وزیر اعظم ہوگا، فلاں کو وزیر اعظم بنایا جائے گا، عقل و شعور بالکل نہ ہو، بات کرنے کا سلیقہ بھی نہ ہو، اس کو اعلان ابھی کر رہے ہیں وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ یہ دنیا کے مردار کے پیچھے مرنے والے لوگ ہیں۔ علماء دین، قرآن پڑھنے والے، قرآن سیکھنے والے، دین کی تعلیم حاصل کرنے والے، وہ دنیا داروں کے وارث نہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ جو لوگ دنیا کے پیچھے مرتے ہیں، کرسی کے پیچھے مرتے ہیں، وزارتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ فرعون حامان کے وارث ہیں، نبیوں کے وارث نہیں ہیں۔ آپ دین کے طالب علم ہیں، آپ کے ماں باپ نے آپ کو یہاں وقف کیا ہے تاکہ دین سیکھیں اور لوگوں کی صحیح رہنمائی کریں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء بہت بڑا مقام ہے۔ ساری دنیا میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں،
ان کا شان مقام سب سے بلند ہے دنیا والوں میں سے، اور دین پڑھنے والے، دین سیکھنے والے ان کا ورثہ سنبھالے ہوئے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ان اوقات کی ذمہ داری جو ہے اس کا احساس کریں، علم کو رسوخ کے ساتھ حاصل کریں، وقت ضائع نہ کریں۔ فون آتے ہیں، ہمیں حدیث پڑھانے والے کی ضرورت ہے، فلاں مدرسے میں استاد کی ضرورت ہے، شیخ الحدیث کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ موبائل نے طالبوں کا بیڑا گر کر کے رکھ دیا۔ جو وقت مطالعے پر لگانا تھا وہ فضول وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ موبائل ٹھیک ہے، اس کا فائدہ بھی ہے، لیکن نقصان بھی بہت ہے۔ اس کو احتیاط سے استعمال کریں، جہاں ضرورت ہے وہاں استعمال کریں، فضول استعمال نہ کریں، وقت ضائع نہ کریں۔ یہ وقت کے ایک ایک لمحے کا آپ نے حساب دینا ہے اللہ رب العزت کے سامنے۔ میں نے حساب دینا ہے، آپ نے دینا ہے۔ اگر وقت ضائع کیا ناجائز چیزوں کو دیکھنے میں، فحش لغویات میں، تو قیامت کو جواب دہ ہوں گے۔ طالب علم آج کل بڑے یا تو سونے میں دلچسپی لیتے ہیں یا موبائل میں دلچسپی لیتے ہیں، مطالعہ ان کے پیش نظر نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا ہے آج کل طالب علم بغیر مطالعے کے آ کر کتابیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا پڑھنا سے کہاں سے۔ دوسرے ساتھی بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ سے، فلاں باب سے پڑھنا ہے۔ میرے بھائیو، مطالعہ یہ بڑا اہم ہے۔ ہمارے بڑے بڑے علماء جو مطالعے سے ہی بنے ہیں۔ آپ موبائل کو استعمال کریں، لیکن فضول لغویات سے پرہیز کریں، علم حاصل کریں، نبیوں کے مشن کو زندہ رکھنے کے لیے تگ و دو کریں۔ ہمیشہ اپنی محنت جو ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ جیسے میں نے کہا کہ دنیا کی مثال، دنیا کی زندگی کی مثال برف کی طرح ہے۔ برف تو پگھل جائے گی، اس سے جو فائدہ اٹھا لے گا، بیچ کر منافع حاصل کر لے گا، وہ فائدے میں رہے گا۔ جو برف کا بلاک خرید کر سویا رہا، گپیں ہانکتا رہا، وہ برف تو پگھلتی جائے گی، اس کی جو لاگت ہے وہ بھی نہیں ملے گی۔ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے۔ طالب علموں کے لیے انتہائی یہ سبق کی بات ہے کہ وہ سونے میں اپنی زندگی ضائع نہ کریں، لغویات میں ضائع نہ کریں، علم کو پڑھیں اور اس کو سیکھیں، اور اللہ کی رضا پیش نظر ہونی چاہیے۔ میرا رب راضی ہو جائے، دنیا وہ مل کر رہے گی، جو اللہ رب العزت نے لکھا ہے رزق وہ ملے گا۔ اور جو اس میدان میں آتا ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر کے دیکھ لیں، آپ دیکھیں گے آپ اللہ کی رضا کے لیے دین پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، بے نمازوں کو نماز کے لیے لاتے ہیں، بے دینوں کو دین سمجھاتے ہیں، اللہ رب العزت دنیا تمہارے پیچھے لگا دے گا۔ اور جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اس کا دین بھی جاتا ہے، دنیا بھی وہی ملتی ہے جو اللہ نے لکھی ہوئی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو میرے بھائیوں، یہاں دین کے طالب علم موجود ہیں، ہمیشہ اللہ کی رضا پیش نظر ہونی چاہیے۔ آپ کا پڑھنے کا مقصد یہ نہ ہو کہ میں نے پیسے کمانے ہیں، جمعہ پڑھا کر پیسے لینے ہیں، تدریس کر کے پیسے لینے ہیں، وہ مل جائیں گے، لیکن اللہ کی رضا پیش نظر ہوگی تو آپ کا یہاں 7-8 سال پڑھنا، 7-8 سال محنت کرنا عبادت بن جائے گا، جبکہ نیت اللہ کی رضا کی ہو۔ تو میں اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ بھی اپنے آپ کو سمجھائیں کہ ہم کس مرتبے پر، کس مقام پر کھڑے ہیں۔ ہم اللہ کے نبیوں کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ آپ نے جو علم کا، کتاب و سنت کا ورثہ چھوڑا ہے اس کو آگے پہنچانا ہے، اس کی تبلیغ کرنی ہے، لوگوں کی اصلاح کا فریضہ سر انجام دینا ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمان اپنے آپ کو ہمیشہ کافروں سے ممتاز رکھنے کی کوشش کرے۔ ہے مسلمان، لیکن وہ کافروں سے محبت کرتا ہے، انگریز کی نقالی کرتا ہے، لباس انگریز جیسا پہنتا ہے، کھانے پینے کے طور طریقے کافروں جیسے ہیں۔ یہ کیا اسلام ہے؟ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں، زندگی کے ہر شعبے کے متعلق ہدایات مہیا کی ہیں، کھانے پینے کے آداب سکھلائے ہیں، چلنے پھرنے کے آداب سکھلائے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے لوگوں کے ساتھ وطیرے کا سلیقہ سکھلایا ہے۔ ہم ہمیشہ اپنے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں زندگی گزاریں، آپ کے آداب کو اختیار کریں، انگریز کی نقالی نہ کریں، یہ ہماری نقصان دہ ہے۔ انگریز کافر اللہ کا دشمن ہے، اور ہمارے یہاں وزیر اعظم بننے والے، وزیر اعلیٰ بننے والے وہ کافروں سے تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں اور یہاں حکومت کرنی شروع کر دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا دین کیا ہے۔
5 سال گزر جاتے ہیں، دین کے لیے ایک کام بھی نہیں کرتے، کوئی اصلاح کا کام نہیں کرتے، ہمیشہ کرسی کے لیے بھاگتے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کے حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرے، اسلام کے مطابق چلائے، اسلام کی اصلاحات لائے۔ اگر ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں، اداروں میں کتاب و سنت کو نافذ کیا جائے، اللہ کے پیغمبر کی حدیث پڑھائی جائے، ڈاکے چوریاں خود بخود ختم ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمارے بڑے جو ہیں یہ بے سمجھ لوگ ہیں، ان کو علم ہی نہیں ہے کہ اصلاح کا طریقہ کیا ہے، بنیاد کو صحیح کریں۔ اسکولوں کالجوں میں اللہ کے کا قرآن لائیں، سمجھائیں اس کو، نبی پاک کی حدیث پڑھائیں، اللہ کے پیغمبر کے اخلاق سکھلائیں، یہ سارے فسادات ختم ہو سکتے ہیں۔ ادھر آتے نہیں ہیں اور واویلا کرتے ہیں کہ بڑی بد امنی ہے، قتل و غارت ہے، معاشرہ بگاڑ کا شکار ہے، لیکن اصلاح کا طریقہ جو بنیادی ہے اس کو فراموش کیا ہوا ہے۔ اللہ کا اسلام، نبی پاک کا پہنچایا ہوا پیغام یہی اصلاح کر سکتا ہے۔ تو یہ کام ہم نے کرنا ہے جہاں تک ہو سکے۔ ہم اگرچہ وزارت کے ذمہ دار نہیں ہیں، قیامت کے دن ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے گویا ملک میں اسلام نافذ کیوں نہیں کیا، لیکن ہم اپنے گھروں میں اسلام کو نافذ کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص کسی نہ کسی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ گھر کا بڑا اپنے گھر کے سربراہ ہوتا ہے، گھر کا پرائم منسٹر ہوتا ہے، پریزیڈنٹ ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے۔ ہم اپنے گھروں کی اصلاح کر لیں، انشاءاللہ ہم نجات کے لیے یہی عمل کافی ہے۔ ہمارے گھروں میں بے نماز کوئی نہ ہو، بچیاں پردہ کرنے والی ہوں، لڑکے نماز پڑھنے والے ہوں، بزرگ مسجد میں آئیں، ساتھ اپنے گھر والے بچوں کو لے کر آئیں، نماز کی پابندی کروائیں۔ ہم اپنے گھروں میں اسلام نافذ کر دیں تو ملک میں خود بخود اسلام نافذ ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بنیادی چیز جو ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے پرچارک ہوں، اس کو آگے پہنچانے والے ہوں، اپنے اپنی توفیق حیثیت کے مطابق لوگوں کی اصلاح کا فریضہ سر انجام دیں۔ میرے بھائیوں، دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ہمارے سامنے جنازے ہوتے ہیں، ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے۔ یہ دنیا کا یہ حشر ہے، یہ انجام ہے۔ جتنی چاہے عیش کر لے، آخر دنیا سے جانا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے۔ ہمارے طالب علم بھائی جو ہیں وہ ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ میں نے اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جانا ہے، ناراض کر کے نہیں۔ اللہ راضی کیسے ہوگا کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں، وقت پر نماز پڑھیں، جماعت میں حاضر ہوں۔ یہ نہ ہو کہ عالم ہے، جمعے پڑھاتا ہے، قرآن حفظ کراتا ہے، نمازیں کریں سویا رہتا ہے۔ یہ بڑا المیہ ہے کہ علماء قرآن حفظ کروانے والے نمازوں میں سوئے رہتے ہیں۔ یہ مشاہدے کی بات ہے، تو آپ میں یہ کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آج ہم طالب علم اتنا سبق سیکھ لیں کہ ہم نے جو پڑھا ہے، قرآن و سنت کو سیکھا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، یہی کافی ہے۔ قرآن روزگار کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ ہدایت کے لیے، عمل کے لیے نازل ہوا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے طالب علم بھائیوں کو اپنا مشن اور اپنا مرتبہ سمجھنے کی توفیق دے۔ آپ نبیوں کے راستے پر چل رہے ہیں، نبیوں کا ورثہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ کتنی ذمہ داری ہے جو اللہ کے پیغمبروں نے ادا کی ہے، نبی پاک نے دن رات ایک کر کے امت کی اصلاح کی ہے۔ یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ موت و حیات کا سلسلہ آٹومیٹک نہیں چل رہا، اس کا چلانے والا عرش والا رب ہے، وہ کنٹرولر ہے زندگی کا، دنیا کا۔ اس دنیا کا انجام نکلنے والا ہے، نتیجہ نکلنے والا ہے۔ یہ کائنات اللہ نے فضول نہیں بنا دی، کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اس کا انجام ہوگا، رزلٹ نکلے گا، پاس فیل کا فیصلہ ہوگا، قیامت کو حساب کتاب ہوگا، رب کے سامنے پیش ہو کر زندگی کے لمحے لمحے کا حساب دینا ہے۔ اس کی فکر کریں، میں بھی آپ بھی مل کر اپنی اصلاح کریں، اور جہاں تک ہو سکے لوگوں کی اصلاح کا فریضہ انجام دیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کی زندگی عطا فرمائے، اور موت ہے تو اسلام پر آئے۔ جب دنیا سے جائیں تو اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو، فرشتے سلام کہیں، جھڑکے نہ دیں۔ اللہ رب العزت مسلمانوں والی زندگی عطا فرمائے۔ خاص طور پر علماء، حفاظ، طالب علم جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں۔ یہ کام مزدوروں نے نہیں کرنا، دنیا داروں نے کرنا، ہم نے کرنا ہے جو دین پڑھنے والے ہیں۔
لہٰذا ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ ہم دین پڑھ رہے ہیں دنیا کے لیے نہیں، دنیا کمانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی نجات کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے دین پڑھ رہے ہیں، اور اس کے حقوق ادا کریں۔ جو پڑھیں اس پر عمل پیرا ہو، جو حدیث پڑھیں اس پر عمل شروع کر دیں، جو قرآن کی آیت پڑھیں اس کے مطابق اپنے عقیدے کو صحیح کر لیں۔ قرآن کیا کرتا ہے؟ یہ عقیدے کی اصلاح کرتا ہے، توحید سکھلاتا ہے، عرش والے کا مقام سمجھاتا ہے، اور پھر عمل کے لیے قرآن حکم دیتا ہے نبی کے پیچھے چلنا ہے۔ یہ ہمارے اپنے امام بنائے ہوئے ہیں، میرا یہ فلاں پیر ہے، فلاں مرشد ہے، فلاں امام ہے، یہ اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ قرآن پڑھے جا بجا اللہ رب العزت نبی کے پیچھے چلنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کے پیغمبر، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اماموں کے پیچھے چلو گے، پیر پکڑو گے، مرشد پکڑو گے پھر تم ہدایت یافتہ ہوگے، نہیں، نبی کے پیچھے چلنا یہ اللہ کی اتباع ہے، جو اللہ کے پیغمبر کے نقش قدم پر چل کر پوری زندگی گزارتا ہے۔ شادیاں، غمیاں، چلنا پھرنا، کھانا پینا، لینا دینا، کاروبار کرنا، اخلاقیات، معاملات، سیاسیات، معیشت، معاشرت کے اصول اللہ کے قرآن کے مطابق ہیں، نبی پاک کے فرمان کے مطابق ہیں، یہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے والا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ جا بجا نبی کی اتباع کا حکم دے رہے ہیں، اماموں کی، امتیوں کی اتباع کا نہیں۔ تو ہم نے یہ فریضہ سر انجام دینا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے، دنیا والوں اللہ رب العزت نبی کے پیچھے چلانا چاہتا ہے، جس کو اللہ نے پیغمبر رسول بنا کر بھیجا ہے۔ امتیوں کو چھوڑو، یہ فرقہ بندی کیوں ہے؟ اپنے اپنے امام بنانے کی وجہ سے۔ اور اللہ کے پیغمبر پر ہی اکتفا کی جائے تو امت میں اتحاد پیدا ہو سکتا ہے، یگانگت حاصل ہو سکتی ہے۔ تو یہ سبق ہم نے دنیا والوں کو سمجھانا ہے کہ امتی نہیں، اللہ کے پیغمبر قابل اتباع ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی اور اپنے گھر والوں کو جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے لوگوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے، اللہ رسول کا پیغام پہنچانا چاہیے، دین کی نشر و ارشاد کرنی چاہیے۔ دین کے پیچھے چلیں گے اللہ راضی ہوگا، دین کو چھوڑ دیا، دنیا کی فکر کی تو اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے جائیں گے۔ یہ بہت بڑی گویا نقصان کی بات ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے جائیں اور قیامت کے دن کافروں کے ساتھ حشر کی